صلو علیہ وآلہ۔ علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، اتنا جو اہم نظریہ ہے، نظریہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت، تو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جو علماء شیعہ کا کردار رہا ہے، ان کی جو خدمات رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے حوالے سے حضرت مولانا نے جو احادیث پڑھی ہیں ماشاءاللہ بکثرت ہماری یعنی شیعہ کتب میں موجود ہیں، اور خاص کر اصول کافی میں اور علل الشرائع میں شیخ صدوق رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ، میرا ایک آرٹیکل اس حوالے سے چھپا ہے نور معرفت میں کہ ختم نبوت میں شیعہ علماء زعماء کا کردار، اس میں نے قرآنی آیات اور اس کے بعد احادیث صحیحہ یعنی ضعیف حدیث نہیں، سندن، سبحان اللہ، یعنی سندن اور متنن جو صحیح ہیں وہ میں نے لکھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ختم نبوت میں بڑے بڑے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن برِ صغیر میں جس نے دعوی نبوت کیا اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا۔ قادیان ضلع گرداسپور وہاں کا رہنے والا تھا۔ یہ 1840 میں پیدا ہوا اور 1908 میں لاہور میں یہ واصل جہنم ہوا۔ جب اس نے دعوی نبوت کیا، اس پہ بہت سے علماء نے، شیعہ علماء نے، سنی علماء نے معرکۃ الآراء یعنی تصانیف لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور عملی دونوں دونوں یعنی میدانوں میں ان کا بھرپور کردار ہے۔ تو جب اس نے دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد فوراً سب مسلمانوں نے اس کی تکفیر کی، اس پر کفر کا فتویٰ دیا۔ ویسے وہ مسلک کے اعتبار سے کس مسلک سے تعلق رکھتا تھا؟ مسلک ویسے وہ حنفی تھا فقہ میں، اور مسلکاً بھی حنفی تھا، صحیح ہے، اور حنفیت سے اور اس کا یعنی اب بھی دیکھ لیں قادیانی جو ہیں ان کا طریقہ نماز، مساجد وغیرہ سب وہی ہے، یعنی احناف والا ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے سب علماء نے بالاتفاق، بلا مسلک، بلا قوم، اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا تھا۔ اب یہ ماضی قریب میں 1953 میں یا 52 میں ایک عراق سے فتویٰ شائع ہوا، اور وہ عربی اصل میرے پاس موجود ہے، جس میں عراق کے مقتدر شیعہ سنی علماء نے اس کے عقائد کی روشنی میں اس کی یعنی تکفیر کا فتویٰ دیا۔ ان میں سے سر فہرست علامہ سید علی نقی رحمہ اللہ کے استاد علامہ سید حسن الصدر، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ بندہ جو اٹھا ہے برِ صغیر میں، اگر اس کے یہ معتقدات ہیں، یہ عقائد رکھتا ہے، تو شیعہ کے نزدیک یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد بہت سے علماء نے، عراق کے علماء کے نام موجود ہیں جنہوں نے اس کو کافر قرار دیا۔ اس کے بعد یعنی برِ صغیر میں سید ناصر ملت رحمہ اللہ، یا ان کے ہم اثر علماء شامخین، الشیعہ خیر البریہ، اس زمانے کی برجستہ شخصیات میں شمار یعنی اس زمانے کے مقتدر علماء میں شمار ہوتا تھا شیعہ، انہوں نے بھی اس کی تکفیر کی ہے کہ اگر یہ ختم یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں حضور کے بعد نبی ہوں اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ کافر ہے۔ اور وہ بھی فتاوے مولانا محمد حسین بٹیالوی نے مباحثہ لدھیانہ، بڑی ضخیم کتاب لکھی، وہ بھی کیونکہ اسی کے مقابلے میں انہوں نے کام کیا ہے، مولانا محمد حسین بٹیالوی ہوں اور بھی بہت سارے علماء، تو انہوں نے جو فتوے لکھے ہیں کہ کن کن علماء نے مرزا احمد کو کافر قرار دیا ہے، تو اس میں شیعہ بھی شامل ہے۔ تو اس ٹائم تک باقاعدہ ایک تحریک شروع ہو گئی تھی قادیانیوں کے خلاف، اور تمام بعد میں یعنی علماء تھے کھڑے ہو گئے، شیعہ علماء بھی انہی کے ساتھ صفِ اول میں کھڑے تھے۔ مرور زمانہ سے اس میں یعنی جدت آتی گئی، صحیح، کیونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا،
تو اس حوالے سے بلا تفریق یعنی مذہب کے جس میں غیرت اور حمیت تھی، کیونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، تو یہ سب برسر پیکار تھے۔ ناصر الملت کے ہم اثر لاہور کے علامہ سید علی حائری، انہوں نے مستقل کتابیں لکھی مرزا احمد کے، کیونکہ وہ مرزا کے ہم اثر تھے۔ انہوں نے 4 جلدوں میں غایت المقصود پرشین میں کتاب لکھی، فارسی میں، اور بڑی ضخیم کتاب لکھی۔ اس کے بعد جب مرزا نے اعجاز احمدی لکھی، اس میں اس نے مولانا علی حائری رحمہ اللہ کی توہین ان کی طرف سے بھی جوابات مرزا کا جاری تھا دونوں طرف سے۔ مرزا نے باقاعدہ یعنی مخاطب کیا ہے علامہ حائری رحمہ اللہ کو، اور مرزا نے ان کے رد میں کتاب لکھی، انہوں نے پھر اس کے رد میں کتابیں لکھی، اور ثابت کیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ قرآن اور سنت اور احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہذا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ علامہ حائری کے ہم اثر علماء جو ہیں، بہت سارے علماء تھے جن کے نام یعنی شمار نہیں کیے جا سکتے، انہوں نے بھی بالاتفاق بھرپور حصہ لیا، تحریکوں میں حصہ لیا، تحریکات میں حصہ لیا، اور عملاً بھی حصہ لیا، اور کتابی صورت میں بھی تحریراً بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ اور ویسے بھی آصف جتنے بھی ہماری تفاسیر شروع سے اب تک لکھی گئی ہیں، جتنی بھی آیات اس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی ختم نبوت کا، تقریباً سب مفسرین نے وہاں پر وہ تو خیر میں مستقل تفصیل کے ساتھ مستقل میری کتاب یعنی آ رہی ہے کہ شیعہ کے ہاں ختم نبوت کا تصور، اس میں ہمارے یعنی مفسرین، محدثین، علماء سب کے وہ میں نے ہم تو کہتے ہیں آصف ہمارے تو عقیدے کی بنیاد یہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کہ ہم گویا کہ اقرار یہ کر تو رہے ہوتے ختم ہیں نبوت کی یعنی دلیل ہے مسئلہ امامت۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے بعد 1952 میں تاریخ چلی، رپورٹ جسٹس منیر کی اس پر شاہد ہے کہ شیعہ علماء کا کیا یعنی کردار رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر مرور زمانہ سے یہ بعد میں یعنی تحریکیں جو بھی چلی ہیں، مثلا 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس میں بھی شیعوں کا کردار ہے۔ یہ میرے سامنے مولانا اللہ وسایہ صاحب جو ختم نبوت کے ہیں، یہ سرپرست ہیں یعنی ختم نبوت کے، تو انہوں نے مستقل کتاب لکھی تحریک ختم نبوت۔ یہ ذرا سامعین ناظرین بھی دیکھ لیں، یہ 1953 کی یعنی تاریخات کا تذکرہ ہے انہوں نے، اور انہوں نے بہت سے شیعہ علماء کا کردار، تاریخ ساز کردار یعنی احاطہ تحریر میں لائے ہیں، جس میں علامہ حافظ کفایت حسین، سید مظفر علی شمسی، اور اس کے بعد مفتی جعفر حسین صاحب، آغا مرتضیٰ پویا صاحب، عین غین قراروی، مولانا محمد اسماعیل، مولانا محمد اسماعیل جہاں بھی یعنی ختم نبوت کی عدالتوں میں بھی صف اول میں شمار ہوتا ہے، کانفرنس ہوتی تھی، جو بھی ہوتا تھا اور وہ صف اول میں ہوتے تھے۔ اسی طرح ہمارے اور علماء بھی، سید علامہ محمد مہدی حسن، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ تو یہ مولانا اللہ وسایہ نے شیعہ علماء کا کردار اس میں لکھا ہے کہ شیعہ علماء نے تحریکات، خواہ ختم نبوت ہو، خواہ نظام مصطفیٰ ہو، ناموس رسالت کا جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے تو شیعہ صف اول میں اول کے نظر آئے ہیں، بہت خوب، بہت اول میں آئے ہیں، اور انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک شیعہ علماء کا کردار رہا ہے کہ یہ اس عقیدے کے تحفظ میں صف اول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مولانا جھنگ کے تھے ڈاکٹر نور حسین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1940 میں ہوا۔ انہوں نے باقاعدہ رد مرزائیت میں کتابیں لکھی ہیں، یہ اب ان کی میرے پاس تحفہ نورانی ایمان قادیانی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے دلائل سے، ادلہ سے قادیانی کی نبوت کو پارا پارا کیا ہے، اور ادلہ سے اس کو یعنی کذاب ثابت کیا ہے۔ اسی طرح جلدی مولانا برکت علی گوشہ نشین تھے،
انہوں نے آئینہ مرزائیت لکھی اور اس میں بھی انہوں نے مرزا کی خود مرزا کی کتابوں سے اس کی تکذیب ثابت کی ہے۔ سبحان علامہ حیری نے مہدی موعود لکھی کیونکہ مرزا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مہدی میں ہوں۔ صحیح۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی مسیح موعود میں ہوں، اس پر بھی علامہ حیری نے باقاعدہ یعنی مستقل کتاب لکھی۔ جو بھی نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا اس کے جواب میں ہمارے پاس مستقل کتابیں لکھی گئیں اور علماء نے مستقل ان کے جوابات دیے تھے۔ جی تو اس طرح تاریخوں میں بھی شامل رہے اور تحریروں میں بھی شامل رہے۔ بہرحال یعنی کہ جو بھی فتنہ اٹھتا تھا تو ہمارے علماء اس فتنے کے سامنے دیوار بن جاتے تھے اور مستقل کتابیں بھی لکھی، جس طرح کہ آپ بیان فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ مزید آپ سے ہم رہنمائی لیں گے۔